ناظرین، اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے درمیان اس مہینے کو لے کر بہت زیادہ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کا مہینہ ہے، کاروبار نہیں کرنا، لین دین نہیں کرنا، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ یہ جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں شادی کی تو آگے جا کے لڑکے کو لڑکی کو مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کاروبار کیا تو کاروبار میں نقصان ہوگا، اور اسی طرح اگر سفر کیا اس مہینے میں تو سفر میں مصیبتوں کا یا حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے۔ اور یقین کریں سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کے حوالہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، قرآن و حدیث میں دور دور تک اس چیز کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ اس کی نفی کی گئی ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کو سب سے پہلے منحوس کن لوگوں نے کہا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر 4 مہینے، اب بھی اسلام میں بھی اور اس وقت بھی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہوتے تھے۔ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحجہ، چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے اور آج بھی کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کفار جو تھے وہ جنگ قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، دنگے فساد نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ گزرتا، سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے، لوٹ مار شروع کر دیتے اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ تو جب قتل و غارت کی وجہ سے جانوں کا نقصان ہوتا، لوٹ مار کی وجہ سے مال کا نقصان ہوتا، تو لوگوں نے اس مہینے کو یعنی کہ سفر کے مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ جیسے ہی آتا ہے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ جہالت دیکھیے ان لوگوں کی، انہوں نے اس نحوست کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا، یعنی کہ یہ جو ہم فعل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا دنگا فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یہ کرنا یہ برا ہے۔ انہوں نے اپنے فعل کو برا نہیں کہا، انہوں نے مہینے کو برا کہہ دیا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے آتے ہی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مالوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ وہاں سے بات چلی آ رہی ہے اور آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے، جبکہ اسلام میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، بلکہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ اور سب سے محدثین نے اس پہ بے شمار کلام کیا، اور سب سے بہترین بات حضور مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر روح البیان میں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سال یا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، ہاں وہ لمحات منحوس ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے منحوس ہوتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ کہ جو انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی مہینہ ہو اور کوئی بھی لمحہ ہو، انسان جن لمحات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو وہ لمحات اس آدمی کے لیے منحوس ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کے لیے منحوس ہے، اور وہ بھی اس گناہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان لمحات کی اپنی وجہ سے، اس انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر روح البیان میں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی سال، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، ہاں جو انسان گناہ کرے،
جن لمحات میں گناہ کرے وہ لمحات اس انسان کے لیے منحوس ہے جو گناہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے۔ ویسے کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کے اندر یہ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، توہمات پائے جاتے ہیں، جی ایسا نہ کرو، شادیاں نہ کرو، یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔